بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ان گنت لاتعداد درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا، اس کا ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں۔ اور تم لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ اور ہو جائے دین صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں ہے زیادتی مگر ظالموں پر۔ مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، اور سب حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں۔ سو جو شخص زیادتی کرے تم پر تو تم زیادتی کرو اس پر، مثل اس کے کہ زیادتی کرنے کے تم پر۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے متقیوں کے۔ اور تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، اور تم نیکی کرو، یقیناً اللہ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ آج ہم آگے پڑھیں گے آیت نمبر 195 سے۔ وَآتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَآتِمُوا اور تم پورا کرو، الحج حج کو، والعمرہ اور عمرہ کو، للہ اللہ کے لیے۔ یعنی تم حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں تو صرف آپ کی جو سوچ ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا ہونی چاہیے، اور اسی کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس کو استعمال کریں گے تو وہ حج اور عمرہ جو ہے وہ پھر مطلب جو کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کیا ہے۔ حج اور عمرہ کس کے لیے کرنا ہے؟ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ حکم ہے، اور اس کا یہ حکم مان کے اور ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہدایت دے، اور ہم سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں، کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، کوئی کمی بیشی ہو گئی زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے درگزر کرے اور درگزر فرمائے عاجزی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ سود پہ پیسے لے کے قرض پکڑ کے لوگ جو ہے حج اور عمرے پہ چلے جاتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط بات ہے۔ جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیسہ روپیہ دیا ہوا ہے، وہ ہی مطلب جو ہے کہ حج پہ جائیں، بجائے سے کہ اپنے اوپر قرضہ چڑھا کے یا اپنے مطلب سود کے اوپر پیسہ لے کے آپ جائیں گے تو وہ حج اور عمرے اس کا ثواب نہیں ہے۔ کیونکہ حج اور عمرہ خالصاً کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ اس کی وحدانیت کو ہم پکارتے ہیں، اور وہاں پہ ہم صدا بھی دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہاں پہ ہم جاتے ہیں، اور اللہ کی ذات سے عہد بھی کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ آپ کے اوپر قربان کر سکتے ہیں، اور ہمارا یہ ارادہ ہے۔ ٹھیک ہے، کئی لوگ اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اور دیکھا جائے حج اور عمرہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اجتماع ہے کہ جس کے اندر پوری امت مسلمہ کے معاملات کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ان کو خطبہ دیا جاتا ہے، جب ان کو نماز پڑھائی جاتی ہے، تو وہ اکٹھے ہوں اور ایک علاقے کے اندر جو مسائل آ رہے ہیں وہ دوسرے علاقوں کے ساتھ ڈسکس کریں، معیشت کو ڈسکس کریں۔ جو مسلمان کمیونٹی ہے آل اوور دی ورلڈ، ان کے جو مشکلات ہیں یا پریشانیاں ہیں وہ آپس میں ڈسکس کریں، تاکہ معاشرے کے اندر ایک بہترین جو ہے کہ اسلام کی جو تصویر ہے اس کو پیش کیا جا سکے۔ اور جس مقصد کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ اجتماع رکھا ہوا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان آپس میں اکٹھے ہوں، آپس میں جو ان کے معاملات ہیں زندگی گزارنے میں، جو ان کو مشکلات آ رہی ہیں، مسائل ہیں، وہ ان کو حل کر سکیں۔ کس کی رضا کے لیے؟ صرف خالصاً اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فما تو جو استیسرا میسر ہو، من الہدا قربانی سے وہ کر دو۔ یعنی اگر وہاں پہ کوئی حکمران ایسے ہیں جو آپ کو قربانی کرنے سے یا حج کرنے سے روک رہے ہیں،
تو اللہ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ اگر آپ کو ایسا مطلب آپ کے اوپر کوئی پابندی لگا دی جاتی ہے، آپ کے اوپر کوئی قدغن لگائی دی جاتی ہے، آپ کے اوپر کوئی بندش لگائی جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ کے پاس جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، قربان کر دو۔ آگے سمجھ گئے نہیں ہے؟ وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ تم منڈواؤ، رؤوسَکُم، اپنے سر کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، پہنچ جائے، الہدا، قربانی، محلہ ہو، اپنے حلال ہونے کی جگہ پہ۔ یعنی جب تک آپ مطلب جو ہے قربانی کر رہے ہیں وہاں پہ اللہ کی ذات میں، یعنی مطلب آپ اپنا جانور پیش کر رہے ہیں، تو اس وقت تک آپ نے اپنے سر نہیں منڈوانے ہیں جب تک قربانی والی جگہ کے اوپر جانور جو قربان ہونا ہے وہ پہنچ جائے۔ جب وہاں پہ جانور پہنچ جائے تو پھر آپ نے مطلب جو ہے کہ اپنا سر منڈوانا ہے، سر کے بال اتروانے ہیں۔ یہ قربانی کرنے کا مطلب جو ہے نا طریقہ ہے شریعت میں۔ اب اس میں یہ دو صورتیں آ سکتی ہیں کہ آپ کا وہاں پہ قربانی والی جگہ پہ جانور پہنچ گیا ہے، تب بھی آپ مطلب جو ہے کہ اپنا سر منڈوا سکتے ہیں، اور قربانی کر بھی لی ہے تو پھر بھی سر منڈوا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے اگر سر منڈواتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ جب آپ وہاں پہ قربان گاہ والی جگہ پہ قربانی کا جانور لے جائیں، حلال کرنے والی جگہ پہ لے جائیں، وہاں پہ پھر آپ مطلب جو ہے کہ سر منڈوا سکتے ہیں، جو کہ سنت طریقہ ہے، جو کہ اللہ کی ذات کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ فمن کان منکم، پھر جو شخص ہو تم میں سے مریضاً، مریض، او بہ، یاد ہو اس کو، اذن، کوئی تکلیف، من راس ہی، اس کے سر میں، ففدیہ تو من صیام، تو فدیہ دینا ہے روزوں سے، اور صدقۃ، یا صدقہ دینا ہے اسے، اور نسکن، یا قربانی سے۔ یعنی اگر ایک بندہ ہے وہ بیمار ہو گیا اور اس کے سر میں کسی قسم کا کوئی درد ہے اور وہ سر منڈوا نہیں سکتا ہے بامر مجبوری، بیماری کی حالت میں یا کسی تکلیف کی وجہ سے، تو اس کے لیے یہ ہے تو وہ فدیہ دے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ وہ فدیہ دے، کس چیز میں؟ روزوں سے، یعنی روزے رکھے، یا پھر کیا کرے، صدقہ خیرات کرے، یا پھر قربانی دے کر وہ جو مطلب مرض ہے یا جو وہ مطلب مسئلہ بنا ہے، بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ مطلب یہ کہ سر نہیں منڈوا سکتا، وہ ان طریقوں سے اس کا جو ہے فدیہ دے سکتا ہے، اس کی یعنی جو ہے نا مطلب کمپنسیشن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا أَمِنَتُمْ فَمَنْ تَمْتَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ فَإِذَا، پھر جب، تم امن میں ہو جاؤ، فمن، تو جس نے، تمتع، فائدہ اٹھا لیا، بعمرۃ، عمرے کے ساتھ، الی الحج، حج تک، فما استیسر، تو جو میسر ہو، من الہادی، قربانی سے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اللہ فرما رہی کہ جب آپ وہاں پہ امن ہو جائے، شانتی ہو جائے، کسی قسم کا کوئی جنجال نہ ہو، تو جس نے بھی عمرے اور حج تک جو فائدہ اٹھایا ہے، جو مطلب اس سے فائدہ لینے کی کوشش کی ہے، اس کو اس سے مطلب کوئی فائدہ پہنچ گیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ تو جو کچھ میسر ہو وہ قربانی کرے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا مطلب اس نے عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لی، ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ کہتی ہے کہ وہ قربانی دے، ٹھیک ہے۔ قربانی جب دے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے دل میں امن سکون ڈال دے گا۔ جب امن اور سکون ہو جائے گا، اور یہ امن اور سکون کیسے ملے گا؟ عمرہ اور حج کرنے سے ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتی جو پھر آپ کے پاس میسر ہو، آپ کے پاس موجود ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے وہ آپ کیا کر دو؟ قربانی کر دو، ٹھیک ہے۔ فمن، پھر جو شخص، لم یجدہ، نہ پائے قربانی، فصیام، تو روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن کے، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ، اور 7، اذا، جب، رجعتم، تم لوٹ آؤ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہی ہے، جیسے یہ پہلے بتایا کہ جو آپ کے پاس میسر ہو وہ آپ نے قربانی کرنی ہے، معافی کسی صورت میں نہیں ہے۔ اگر ان کیس آپ کے پاس یا کسی بھی وجہ سے آپ کے پاس مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں
آپ نے قربانی نہیں کی ہے تو پھر جو حج کے دن ہیں وہ 3 دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے ہیں. کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے ہیں. اچھا، یعنی ایک بندے کے پاس قربانی کے پیسے نہیں، وہ قربانی نہیں کرتا، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ حج کے جو 3 دن کیا کرنا ہے؟ حج کے ان 3 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے ہیں. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب تم لوٹ آؤ. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ واپس آ جاؤ، یعنی حج کرنے کے بعد، اس کے بعد آپ نے 7 روزے رکھنے ہیں لگاتار. کیا کرنے ہیں؟ 7 روزے رکھنے ہیں. یعنی 3 دن تو آپ نے وہاں پہ رکھنے ہیں. جب آپ حج کر کے واپس آ جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں آ جاؤ، اپنے اپنے محلے قبیلے میں آ جاؤ، اپنے ملک میں آ جاؤ، تو وہاں پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ 7 روزے رکھنے ہیں. کتنے؟ 7 روزے رکھنے ہیں. تل کا عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہیں پورے. یعنی 3 حج والے دن، یعنی حج کے 8 9 10 کر لو، یا 9 10 11 کر لو. ٹھیک ہے، ذی الحج کو وہ روزے 3 ہو جائیں گے. پھر جب آپ حج کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں اپنے گاؤں میں، علاقے میں، ملک میں، قصبے میں، تو اللہ تعالیٰ کہتی ہے وہاں پہ آ کے مزید 7 روزے رکھنے ہیں. تو مزید یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ 3 اور 7 یہ کیا ٹوٹل 10، یعنی ایک عشرہ بن گیا. یعنی 10 دن ہو گئے جو مکمل کرنے ہیں آپ نے. ذالک کا یہ حکم ہے لیمن، اس شخص کے لیے، لم یکن کہ نہ ہوں، اہلہ وہ اس کے گھر والے، حاضر ہی پاس رہنے والے، المسجد الحرام. یعنی یہ اس شخص کے لیے ہے جو کہ مسجد حرام کے پاس اور اس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ ہوں. یعنی یہ حکم ہے اس شخص کے لیے کہ نہ ہوں اس کے گھر والے پاس رہنے والے مسجد حرام، یعنی خانہ کعبہ کے پاس جائے کہ وہ رہنے والے نہ ہوں اس کے گھر والے. یہ اس بندے کے لیے کیا ہے؟ حکم ہے کہ وہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں، اور 7 روزے رکھے جب وہ واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پورا عشرہ جو ہے یعنی 10 دن مکمل ہو جاتے ہیں. اتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی سخت اور سزا دینے والا. یعنی آپ ایسا کام نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ فرماتی ہے کہ آپ کیا کرتے؟ اتقوا اللہ، اور تم ڈرو کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے. وعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شدید عذاب دینے والا ہے، شدید عذاب میں گرفتار کرنے والا ہے، شدید سزا دینے والا ہے. الحج، حج کا وقت، اشہر، چند مہینے ہیں، معلومات، معلوم. الحج، حج کا وقت ہے، اشہر، چند مہینے میں، معلومات، معلوم. ٹھیک ہے، یعنی حج جو ہے جس مہینے میں ہوتی ہے وہ ہر بندے کو پتہ ہے وہ مہینہ کون سا ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے. فمن، چنانچہ جس نے فرض کر لیا، فیہن، ان میں، الحج، حج کو، فلا رفث، تو نہیں روا شہوت کی باتیں کرنا، ولا فسوق، اور نافرمانی کرنا، ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرنا، فی الحج، حج میں. ٹھیک ہے، اب جس بندے کو پتہ چل گیا کہ حج کا مہینہ یہ ہے، اللہ کی ذات آگے یہ فرماتا ہے، تو چنانچہ جس نے فرض کر لیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اس نے کام کیا کرنا ہے کہ حج کے دنوں میں جب وہ مطلب مدینہ شریف کی حدود میں چلا گیا، حرم پاک کی حدود میں چلا گیا، تو ان میں حج کو، تو حج والے دنوں میں یا اس ڈیوریشن کے دوران جب وہ وہاں پہ گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ اس کو شہوت نہیں آنی چاہیے، یا شہوت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یعنی سیکس کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یا اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اور وہ پھر کسی بھی چیز کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے کسی بھی احکام کی نافرمانی نہ کرے. جن چیزوں کے اللہ تعالی ذات نے ممانت کی ہے ان سے باز آ جائے، جن کا الاؤ کیا ہے، جن کی اللہ تعالی ذات نے حکم دیا کہ یہ کر سکتے ہیں حج کے دنوں میں، وہ کریں. یعنی نافرمانی کسی بھی طرح سے نہ کرے، اور نہ ہی جھگڑا کرے حج میں. یعنی حج کے دوران کسی سے بھی کوئی جھگڑا نہ کرے، خام مطلب جو ہے کہ کسی کے ساتھ مطلب کسی بھی وجہ سے جھگڑا کر لینا، ایک دوسرے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے جھگڑا کر لینا، برادری کی وجہ سے جھگڑا کر لینا، انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے روکی ہوئی ہیں کہ حج کے دنوں میں جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے حج پہ جانا ہے، تو آپ نے ایک تو شہوت کی باتیں نہیں کرنی ہیں، یعنی سیکس متعلق جو ہے نا باتیں نہیں کرنی ہیں. دوسرا آپ نے نافرمانی نہیں کرنی ہے. تیسرا آپ نے کیا نہیں کرنا ہے؟
جھگڑا نہیں کرنا ہے حج میں. وما تفعلوا اور جو کچھ تم کرتے ہو من خیر نیکی سے یعلم اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بہترین طریقے سے جانتا ہے. یعنی جو بھی انسان اس دنیا کے اندر جو بھی بندہ ہے زیرو انسان حیوان جانور جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علم میں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتا ہے اچھی طرح سے جانتا ہے. ٹھیک ہے. وَتَزَوَّدُوا اور تم زاد راہ لے لو. ٹھیک ہے. فائن بے شک خیر الزاد بہترین زاد راہ ہے التقویٰ تقویٰ. زاد راہ مطلب ہوتا ہے یعنی جس راستے سے آپ چلتے ہیں ٹھیک ہے اس راستے کا کرایہ کر لیں یا مطلب جو بھی چیزیں ہیں. اب اس میں یہ چیزیں ہیں کہ جی اللہ ذاتی فرماتی کہ تم زاد راہ لے لو بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ یعنی تمام ان معاملات کو دیکھتے ہیں جی کہ مطلب پیسہ روپیہ یہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اللہ ذاتی فرماتی کہ سب سے بہترین جو چیز ہے وہ تقویٰ ہے. زاد راہ کی صورت میں جو سب سے بہترین جو ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں وہ کیا ہے تقویٰ ہے. وَاتَّقُونَ اور تم ڈرو مجھ سے یا اولِ الباب اے عقل والو. یعنی اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ ہدایت بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ ذات فرماتی کہ اے عقل والو جو عقل رکھتے ہیں وہ کیا کریں مجھ سے ڈریں. اگر وہ مجھ سے ڈریں گے تو میں ان کو ہدایت دے دوں گا. تو ہدایت اور ڈر یا تقویٰ جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں. اچھا. لیسا علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو فضلاً فضل میں ربکم اپنے رب کا کہ یعنی آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل جو ہے ڈھونڈنا ہے اللہ کی ذات کی مہربانی کرم نوازی ڈھونڈنی ہے تو آپ اس کے لیے کوشش کرو اسٹرگل کرو مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کی راہ میں جہاد کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے نا مطلب ذات آپ کو کیا کرے گا اس چیز سے نواز دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم میرا فضل تلاش کرو. ٹھیک ہے. میرا اگر آپ فضل تلاش کرنا چاہتے تو آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے کوئی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس لیے میرے فضل کو تلاش کیا کرو اپنے رب کے فضل کو اپنے رب کی رحمت کو تلاش کیا کرو. فَإِذَا پھر جب تم تم لوٹو من عرفات سے فاذکروا اللہ تو یاد کرو عند المشعر الحرام مشعر حرام کے نزدیک. یعنی جب آپ میدان عرفات سے واپس آ رہے ہوں تو جب خانہ کعبہ کے پاس آپ پہنچے مسجد حرام کے پاس پہنچے تو آپ نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو آپ نے بے تحاشا یاد کرنا ہے. کیا کرنا ہے بے تحاشا اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کی ذات جو ہے اس کو یاد کرنا ہے. کیونکہ اس کو یاد کرو گے تو آپ کے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا اللہ کی ذات کا خوف ڈر پیدا ہوگا اس سے محبت پیدا ہوگی اس کے جو بتائے ہوئے طریقے ان کے اوپر کام کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا. تو بہترین طریقہ یہ ہے. اچھا. واذکروا اور تم یاد کرو یعنی ذکر کرو کما جس طرح ہداکم اس نے ہدایت دی تھی تم نے وائن اور تحقیق کن تم تھے تم من قابل اس سے پہلے لمن الضالین البتہ گمراہوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جیسے جیسے آپ کو ہدایات دی ہیں ویسے ویسے آپ نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا ذکر کرنا ہے اس کو یاد کرنا ہے اس کی عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جیسے بھی تمہیں ہدایت دی ہے تحقیق وہ اسی طرح سے ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرو گے اور عقل رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہدایت دے گا. ٹھیک ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے تم سے جو پہلے لوگ تھے ٹھیک ہے اچھا وہ کیا تھے گمراہوں میں سے تھے. یعنی وہ کیا تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کو نہیں مانتے تھے. اگر ان کو پتہ بھی تھا تو پھر بھی وہ یعنی انکاری ہو جاتے تھے جان بوجھ کے چھوڑ جاتے تھے. تو اللہ کی ذات ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جیسے آپ سے پہلے لوگ تھے ویسے گمراہ نہ ہو جانا. تو جو ہدایات میں نے دی ہیں اس کے مطابق حج اور عمرے کو آپ نے ادا کرنا ہے. اللہ کی ذات کی راہ میں قربانی دینی ہے. اگر قربانی نہیں دے سکتے تو فدیہ دینا ہے. ٹھیک ہے.
مطلب آپ نے روزے رکھنے ہیں 3 دن ادھر حج کے دن اور پھر 7 روزے جب آپ واپس آ جاؤ تو یہ آپ نے ایک عشرہ مکمل کرنا ہے. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ کہتی کہ جو عقل والے لوگ ہیں ان کو میں ہدایت بھی دیتا ہوں، وہ تقویٰ بھی اختیار کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف اور ڈر اپنے ذہن میں رکھیں گے. اور ڈر اور خوف تب آتا ہے جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا جو یار ہے یا میرا سجن جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے. تو محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کے تمام احکامات کو مانیں اور اس کی عبادت کریں کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے. تو یہاں پہ مزید اللہ جل کہتی ہے کہ تم یاد کرو اس طرح جس طرح اس نے ہدایت کی ہے. ایک اور جگہ پہ بعض بزرگان کہ اللہ تعالیٰ ذات کا ذکر ایسے کرو کہ جیسے لوگ کہیں کہ یہ دیوانہ ہے ذکر کر رہا اپنے مالک کا. اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیوانہ ہے تو یہ اس کو یاد کر رہا ہے. تو جب ہم اس انداز سے بھرپور انداز میں بغیر کسی لالچ تمے کے اللہ کا ذکر کریں گے تو وہی ذکر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ کے لیے بخشش کا سبب بنے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتی ہے کہ بے شک آپ میں سے جو لوگ پہلے والے تھے وہ کیا تھے؟ گمراہ تھے. آپ لوگوں نے اس طرح گمراہ نہیں ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ رکھے. آمین.